الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو سامان مددے قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر پیر طریقت صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب، وہ محسن اہل سنت جناب صوفی رمضان کاملی صاحب، جملہ علماء اہل سنت، حاضرین سنی اجتماع، عزت ماں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں اپنے برادر گرامی رفیق دعوت حضرت مولانا حافظ و قاری محمد غفران صاحب سیفی اشرفی کو اپنی طرف سے اور سنی دعوت اسلامی کے جملہ اراکین کی طرف سے سلسلہ عالیہ چشتیہ اشرفیہ کی خلافت و اجازت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس امانت کے عظیم بار کو انہیں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بزرگوں نے جو اعتماد کیا ہے اللہ پاک میرے آقا غوث الاعظم دستگیر کے صدقہ و طفیل اس اعتماد پر پورا اترنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ یہ اعزاز صرف حافظ غفران اشرفی صاحب کا نہیں بلکہ شہر مالیگاؤں کی پوری سنیت کا اعزاز ہے کہ اتنی عظیم خانقاہ سے اس چھوٹی سی عمر میں ان کو خلافت و اجازت عطا کی گئی۔ اللہ رب العزت مزید دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ہم سے، ان سے اور آپ سب سے دین و سنیت کا وہ کام لے جس سے اللہ اس کے محبوب
عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے دائیں طرف حافظ غفران صاحب کی شکل میں خلیفہ شیخ الاسلام موجود ہیں، اور میرے بائیں طرف حضرت مولانا مفتی محمد رضا مرکزی صاحب کی شکل میں خلیفہ تاج الشریعہ موجود ہیں۔ کل ان کے برادر گرامی ڈاکٹر محمد حسین مشاہد صاحب نے مجھے بتایا، اور انہوں نے بھی میری معلومات میں اضافہ کیا ایک دعوت میں، کہ دنیائے سنیت کی عظیم ترین شخصیت میرے مرشد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب قبلہ ظہری میاں نے انہیں بھی خلافت و اجازت سے نوازا۔ یعنی یہاں پر ایک عظیم سنگم ہے الحمدللہ تعالی۔ ایک طرف سلسلے صابریہ چشتیہ کے زیب سجادہ ہیں صوفی ملت کی شکل میں، دوسری طرف سلسلہ اشرفیہ ہے، تیسری طرف سلسلہ رضویہ ہے، اور بفضل ہی تعالی یہ سارے گلوں کا اچھا یہ بات بڑی پرانی انہوں نے بتائی، لیکن چونکہ ابھی میں نے بیان کیا تو حضرت قبلہ کاملی صاحب نے جب وہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ بات ان لوگوں کو پہلی بار پتہ چلی ہے، مفتی صاحب نے بھی مجھے بہت بعد میں بتایا، تو یہ بات پہلی بار پتہ چلی ہے، تو صوفی صاحب قبلہ کے ہاتھوں حضرت مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں بھی جو ہے وہ ایک چادر پیش کی جا رہی ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ اور میرے امام فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ میرے آقا امام عرش مقام امام حسین علی جدی والی سلام کے موقع پر اہل بیت اطہار کے حوالے سے آپ حدیثیں سنتے رہتے ہیں، لیکن چند سالوں سے ہم نے ہمارے برادر حافظ مقصود اشرف صاحب کی کوششوں سے ایک محفل شروع کی ہے کہ ہم پہلے چھوٹے پیمانے پر امام حسن علی جدی والی سلام کا عرس اور ان کی شہادت کی شب مناتے تھے، اور اب بڑے پیمانے پر یہ سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ اگر احباب اہل سنت کی توجہ اس پر اسی طرح رہی تو میں امید کرتا ہوں کہ جیسے امام حسین علی جدی والی سلام کا ڈنکا گلی گلی محرم میں بجتا ہے، تو سفر میں میرے آقا امام حسن کا ڈنکا بھی بجے گا، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ امام حسن کیا ہے۔ یہ بات لوگوں کو معلوم ہو جانی چاہیے کہ امام حسن امام حسین کے پیر و مرشد کا نام ہے۔ امام حسن کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، امام حسین کے پیر ہیں امام حسن مجتبی۔ امام حسن امام حسین کے مقتدا اور پیشوا ہیں، امام حسن مقتدی ہیں، امام حسین مقتدی ہیں امام حسن کے، اور جو فضیلتیں امام حسین کو حاصل ہے وہ ساری فضیلتیں اس سے پہلے امام حسن مجتبی کو حاصل ہے۔ لیکن چونکہ امام حسن مجتبی کا ایک کارنامہ ایسا ہے جو اہل سنت کے لیے فخر اور اہل بدعت کے لیے کلفت اور جلن کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے لوگ امام حسن کی شخصیت کو دبانے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر امام حسن کی شخصیت کھل کر سامنے آئے گی
تو اہل سنت کا عقیدہ بھی بالکل صاف طور پر واضح ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس پر میں گفتگو کروں گا، لیکن کچھ ایسی محفلیں بہت دنوں تک کے ہونی چاہیے تاکہ کھل کر مولا حسن کی فضیلت اور عظمت و بزرگی پر گفتگو ہو۔ اللہ اکبر۔ جب امام حسن مجتبی رستہ چلتے ہوں تو امام حسین اپنے بڑے بھائی کا اتنا ادب کرتے تھے کہ اپنے بھائی کے ساتھ کاندھے سے کاندھا لگا کر برابر نہیں چلتے تھے، بلکہ امام حسن کے پیچھے چلتے تھے۔ یہ امام حسین کا ادب ہے امام حسن کے ساتھ۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کا تاجدار کربلا جہاں ادب سے جھک رہا ہے، اس ذات کا نام ہے امام حسن مجتبی کی ذات، غوث العظم جیسا جس کی اللہ اکبر اولاد ہونے پہ فخر کرتا ہے، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں انا الحسنی والمختار مقامی، کہ میں حسن کی اولاد ہوں اور اللہ نے مجھے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ غوث العظم دستگیر جس کی اولاد ہونے پہ فخر کریں، امام حسین جس کے ساتھ ساتھ نہ چلے، تعظیم سے جس کے پیچھے پیچھے چلے، وہ امام حسن مجتبی ہیں۔ لیکن امام حسن مجتبی کا ایک تاریخی کارنامہ جو ان کی صفت ہے، آج میں اسی پہ گفتگو کو ختم کروں گا اور آپ سے احباب اہل سنت سے گزارش کروں گا، ہم جیسے امام حسین کی شہادت مناتے ہیں، ایسے کم سے کم 4-5 دن تو ان کا ذکر ہو تاکہ ان کی شخصیت مکمل طور پر لوگوں کے سامنے واضح ہو۔ ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور نے ان کا تعارف خود کرایا ہے، لیکن عوام کو نہیں پتا ہے کہ یہ کیا ذات ہے جسے امام حسن کہتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں یہ کیا ذات ہے؟ دیکھو، ان کو مشابہت ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے۔ امام حسن کو مشابہت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، پھر گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے ہیں، لیکن 2 خاص طور پہ، ایک تو حضرت اسماعیل اور ایک تو حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کا حال یہ، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، حضرت یوسف کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے، کوئی پشت تو ایسی نہیں جس میں نبی موجود نہ ہو، جس میں رسول موجود نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولاد یعقوب یعنی انبیاء بنی اسرائیل سے، حضرت یوسف انبیاء بنی اسرائیل سے، حضرت داؤد انبیاء بنی اسرائیل سے، اسی طرح نیچے نیچے آتے چلے جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء بنی اسرائیل سے۔ لیکن جب حضرت اسحاق کی اولاد میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد نبی ہو رہے تھے، تو اس وقت جناب اسماعیل کا نسب چل تو رہا تھا لیکن خاموش تھا، کہیں نظر نہیں آ رہی تھی نبوت، رسالت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن قدرت نے ایسا کرم کیا کہ جناب اسحاق کی اولاد میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک تواتر کے ساتھ انبیاء و رسول بھیجے، انبیاء و رسول بھیجے۔ لیکن اولاد اسماعیل میں سلسلہ خاموش ہے۔ لیکن جب حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی ایسا پیدا ہوا کہ وہ سارے مل کر بھی ان کے برابر نہ ہو سکے، اور اولاد اسماعیل اللہ اکبر پھر فخر کرنے لگی، ناز کرنے لگی، کیونکہ جناب اسحاق کی اولاد میں حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت یوسف ہے اور بہت سارے پیغمبر ہیں، لیکن ایک پیغمبر اولاد اسماعیل میں محمد الرسول اللہ کے آگے سب ان کے پیچھے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اور اس طرح ایک نے حضرت اسماعیل کا نام قیامت تک کے لیے زندہ و تابندہ کر دیا۔ یہ ہے ایک قصہ، ایک واقعہ جو آپ جانتے ہیں۔ حضور کے بھی 2 بیٹے ہیں، حضور کے بھی 2 بیٹے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، امام حسن اور امام حسین۔ لیکن جب سلسلہ چلا امام حسین سے، امام حسین کے بعد امامت امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بعد امامت
امام محمد باقر کے بعد امامت حضرت امام جعفر، ان کے بعد موسیٰ کاظم، ان کے بعد علی رضا، اور اس کے بعد امام حسن عسکری تک سلسلہ آتا ہے۔ امام حسن کے یہاں خاموشی ہے، وہاں امامت نظر نہیں آتی۔ حضرت امام حسین کے بعد امامت حسن عسکری تک امام حسین کے خاندان میں نظر آتی ہے، ان کی نسل میں۔ لیکن قدرت نے حسن عسکری کے بعد امام حسن کی اولاد میں ایک ایسا بندہ پیدا کیا جس کو دنیا غوث الاعظم دستگیر کہتی ہے۔ اس ایک نے پیدا ہو کر کے سارے ولیوں کی سرداری کو حاصل کر لیا، اور ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہی وجہ تو ہے میرے غوث فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ولیوں میں وہ مرتبہ دیا ہے جو میرے نانا سید الانبیاء کو اللہ نے نبیوں میں مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت شیخ مغربی کہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ شیخ مغربی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ان کو لوگ غوث الاعظم کو شیخ مشرق کہتے ہیں، ان کو شیخ مغرب کہتے ہیں۔ جب میرے غوث نے کہا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت شیخ مغربی مسکرا کر کے کہتے ہیں کہ میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر، بل علی عینی و راسی، میری آنکھوں پر اور میرے سر پر۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا یہ بات جو ہے وہ بغیر موقع کے آپ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا، وہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو میں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھا، تو میں نے کیا دیکھا؟ زمین کے اوپر جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی۔ پھر اس کے بعد میں نے قبروں میں جھانک کر کے دیکھا، تو قبروں میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی۔ پھر میں نے ماؤں کے شکم کی طرف توجہ کی، تو ماؤں کے شکم میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی۔ پھر میں نے عالم ارواح کی طرف توجہ کی، عالم ارواح میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی۔ میں نے دیکھا زمین والے جھک رہے ہیں، قبر والے جھک رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں جھک رہے ہیں، عالم ارواح میں جھک رہے ہیں، تو میں نے بھی اپنی گردن جھکا دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، ذکر شہادت امام حسن۔ حسن کے ایک بیٹے کی یہ شان ہے، تو مولا حسن کی کیا شان۔ اسی لیے جب حافظ صاحب نے کہا کہ کچھ لکھیں، میں کوئی شاعر نہیں ہوں، انہوں نے کہا لکھیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کہا چل میرا خامہ، اور خامہ چلنے۔ پھر ہم نے کہا کہ بغیر غوث پاک کا نام لیے مولا حسن کی منقبت پوری کیسے ہوگی؟ یہ کہہ دیا جو غوث ہے میرا وہ بھی بیٹا ہے حسن کا، یوں شاندار باپ ہے مولا حسن کی بات، مولا حسن کی ذات۔ وہ کیسا باپ ہے؟ جس کا بیٹا حضرت غوث الاعظم ہے، اور سارے ولی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام باقر کے پاس ایک لیمیٹڈ وقت تک کے امامت اور غوثیت کبریٰ رہی۔ امامت تو امامت ہے، وہ کبھی چھینی نہیں جاتی، لیکن غوثیت کبریٰ کا تاج ایک پیریڈ تک امام جعفر کے پاس بھی، امام موسیٰ کاظم کے پاس بھی، امام علی رضا کے پاس بھی، حتیٰ کہ امام حسن عسکری کے پاس بھی ایک لیمیٹڈ متعینہ مدت تک غوثیت کبریٰ رہی۔ ان کے وصال سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر امام مہدی کے ظہور تک، امام حسن کے بیٹے کے پاس غوثیت کبریٰ کا تاج رہے گا۔ اتنی لمبی مدت آپ بتائیں ہے کسی کے پاس؟ حالانکہ وہ سب افضل و اعلیٰ ہیں، سب سردار ہیں، سب آقا ہیں، سب مولا ہیں، کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، تقابل نہیں، لیکن یہ امام حسن کی ذات ہے جن کی اولاد میں اللہ نے ولیوں کا سردار پیدا کیا، وہ بھی امام حسین کی دعا کی برکت ہے۔ تو امام مولا حسن اتنی عظیم المرتبت ہے، اتنی عظیم ہے، لیکن آپ نے جو فضیلت امام حسین کو حاصل ہے، جیسے کہ اگر آپ کہیں امام حسین سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، تو ہم کہیں گے امام حسین سے پہلے 6 مہینہ پہلے امام حسن فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہوئے نا، ان سے پہلے وہ فاطمۃ الزہرا کی شکم میں آئے۔ دودھ فاطمہ کی فضیلت کی بات ہے تو امام حسن نے پہلے پیا، علی کی گود کی بات ہے امام حسن پہلے آئے،
रसूल की गोद की बात है तो इमाम हसन पहले रसूलुल्लाह की गोद में। नाम रखने की बात है तो पहले रसूल ने उनका नाम रखा। कान में अजान देने की बात है तो नबी ने पहले उनके कान में अजान पढ़ी। और मुंह में लुआब देने की बात है या जबान देने की बात है तो नबी ने पहले उनके मुंह में लुआब दिया और जबान दिया। और उसके बाद अगर कंधों पे बिठाने की बात है तो नबी ने इमाम हुसैन से पहले इमाम हसन को अपने कंधे पर बिठाया। और बात इतनी है कि अल्लाह अकबर, जब इमाम हुसैन इमाम हसन के पीछे हैं तो फिर अल्लाह ने भी वही हुस्न दिया, इसलिए कि सर से सीने का हिस्सा ऊपर होता है और सीने के बाद पैर का हिस्सा नीचे होता है। तो जो ऊपर था उसको ऊपर वाला हुस्न अता किया और जो उस इमाम के नीचे था उसको नीचे वाला हिस्से का हुस्न अता फरमाया। ये इमाम हसन मुश्तबा है। लेकिन अब इमाम हसन को क्यों इतनी अहमियत नहीं देते हैं लोग? इसलिए कि किसी की अहमियत देने से कोई अहमियत तो नहीं पाता। किसी मुफक्किर का कौल है, शहर के करोड़ों जुगनू मिलकर किसी सूरज की दस्तारबंदी तो नहीं कर सकते। वो इमाम हसन और इमाम हुसैन इमामैन वो सूरज हैं कि इनकी ज़बात मोहताज नहीं है तारुफ की। कुरान जिनका तारुफ यूं करा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, अल्लाह ने तो फैसला कर लिया है हर गंदगी इनसे दूर कर दी जाएगी, हर पलीदी दूर की जाएगी, बल्कि पलीदी भी दूर करेगा और पलीदों को भी दूर कर देगा। अहले बैत के वही नजदीक है जो पलीद नहीं है, जो पलीद नहीं है वही अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन बात क्या है, इमाम हुसैन के लिए 10-10 दिन मनाए जाते हैं और इमाम हसन के लिए एक दिन भी नहीं, 28 सफर यूं गुजर जाती है। उसमें राफिजियत और शियत का बड़ा दखल है। राफिजियों ने, शियों ने इमाम हसन को कभी अच्छा नहीं समझा, न इमाम हसन को माज़अल्लाह कभी अच्छा समझा, न जनाबे उम्मे कुलसूम को कभी अच्छा समझा। इसलिए कि हजरत उम्मे कुलसूम जो इमाम हुसैन की सगी बहन है वो हजरत उमर इब्ने खत्ताब के निकाह में है। और इमाम हसन को वो इसलिए अच्छा नहीं समझते, वो इमाम हसन को आरुल मोमिनीन कहते हैं, मोमिनों को जलील करने वाला, मोमिनों को रुसवा करने वाला, मोमिनीन को माज़अल्लाह आर दिलाने वाला, आरुल मोमिनीन नाम रखा। मौला हुसैन के पीर का नाम आरुल मोमिनीन रखा। इमाम हसन मुश्तबा को ये गालियां क्यों उन लोगों ने दी? और आपने किसी तकरीर में सुना होगा कि उन्होंने इमाम हसन को मारा भी है, चेहरे पे तमाचे मारे, पैर के नीचे से मुसल्ला खींचा। उसकी वजह यह थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने इस बेटे के लिए जो पेशिनगोई की थी, जो गैब की खबर दी थी, वो हू बहू मुकम्मल हुई इमाम हसन के हाथ पर। आका अलैहिस्सलाम, बुखारी शरीफ की हदीस पाक का मफहूम है, इमाम हसन को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं और फरमाते हैं मेरा ये बेटा सैयद है, यानी सरदार है। क्या फरमाया? मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है। और फरमाया इसलिए कि इसके जरिए से मुसलमानों के 2 गिरोह में अल्लाह तबारक व तआला सुलह करा देगा, मुसलमानों में खून रेजी का खात्मा होगा इसकी बरकत से। ये मेरे आका ने इमाम हसन के बचपने में कहा था। तो इमाम हसन मुश्तबा अला जद्दी व अलैहिस्सलाम ने जब आप मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा के बाद उम्मत के इत्तेफाक राय से खिलाफत की कुर्सी पर बैठे तो उस वक्त सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा तशरीफ लाए। उस वक्त कूफे वाले तकरीबन 40,000 लोग इकट्ठा थे, क्योंकि हजरत अली मुर्तजा का दारुल खिलाफा कूफा ही था, आप वहां मुंतकिल हो गए थे। तो 40,000 लोग इमाम हसन के साथ थे और हजरत अमीर मुआविया से वो जंग करने के लिए तैयार थे। इमाम हसन ने कहा मुसलमानों में इतनी खून रेजियां हो गई है, अब मैं मजीद खून रेजी नहीं चाहता, इसलिए मैं हजरत अमीर मुआविया को खिलाफत सौंपता हूं कुछ शर्तों पर। पहली शर्त तो ये होगी, हजरत अमीर मुआविया के साथ पहली शर्त तो ये होगी कि जब आपका इंतकाल होगा, यानी हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल होगा, तो उनके विसाल के बाद खलीफा फिर इमाम हसन ही होंगे। दूसरी शर्त यह है कि अली मुर्तजा के साथ रहने वाले जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ थे, जैसे इराक वाले,
اور مدینہ منورہ والے اور بھی بہت سارے لوگ، جو لوگ مولائے کائنات کے ساتھ تھے حضرت امیر معاویہ کے خلاف، تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، پچھلے جنگ اور لڑائیوں کا کوئی پوچھ تاچھ، کوئی سزا وغیرہ نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ علی مرتضیٰ نے جن لوگوں کے وظیفے جس طرح سے شان کے مطابق مقرر کیے ہیں اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، وہ حسب معمول ادا کیے جائیں گے۔ ان 3 شرطوں پر حضرت مولائے کائنات کے عظیم الشان فرزند سرکار مولا حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی۔ جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح ہو گئی تو کوفہ والوں کو پسند نہ آیا۔ اس صلح کے بعد جب امام حسن نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آئے تو شیعان علی نے ان کے پیروں کے نیچے سے مصلی کھینچ لیا اور مولا حسن کے چہرے پہ تماچے مارے۔ ہم یہ بات اس پر بہت زیادہ نہیں کہیں گے، لیکن جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ اور ان کو تان کرتے ہیں، یزید کی وجہ سے، یزید پلید تھا، یزید ملعون تھا، یزید لعنتی تھا، لیکن یزید کی گندگی پر حضرت امیر معاویہ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس لیے کہ معاذ اللہ اگر باپ کے بعد بیٹا بگڑ جائے تو اس میں باپ کا قصور کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور مسلمانوں یاد رکھو ہم اہل بیت کا احترام صرف نبی کی نسبت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، تو جس طرح اہل بیت کو نبی سے نسبت ہے ایسے ہی صحابہ کو بھی نبی سے نسبت ہے، کیونکہ وہ میرے رسول کے صحابی ہیں، اور آپ جانتے ہیں صحابی کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر، شاگرد عظیم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے عظیم الشان شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک، جن کو دنیا شیخ المشائخ امیر المومنین فی الحدیث کہتی ہے، ان سے کسی نے پوچھا، عمر ابن عبدالعزیز نے خلافت راشدہ کی یادیں تازہ کی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملوکیت کی بنیاد رکھی، تو کیا عمر ابن عبدالعزیز امیر معاویہ سے افضل ہو گئے؟ اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت راشدہ نہیں تھا، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور کو لوگ خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ یہ میں نے سائل کا سوال نقل کیا، یہ الگ بات ہے ملوکیت کیا ہے، خلافت راشدہ کیا ہے، لیکن جب یہ سوال کیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے عمر ابن عبدالعزیز امیر معاویہ کی برابری کے حوالے سے، تو اب عمر ابن عبدالعزیز وہ ہیں کہ جن کی زیارت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اور ان کے دور کو لوگوں نے کہا کہ گویا کہ عمر ابن خطاب کا دور یاد آ گیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک کا جواب سنو، اور صحابہ کی توہین کرنے والے، صحابہ کی بے ادبی کرنے والے، صحابہ کو گالیاں دینے والے عبرت حاصل کریں۔ ہم حضرت وحشی ہو یا جناب ہندا ہو یا جناب ابو سفیان ہو یا کوئی اور ہو، ہم رسول کی نسبت صحابیت دیکھتے ہیں، یہی ہمارا مسلک ہے، اور مشاجرات صحابہ میں ہمارے امام اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی زبان درازی نہیں کرتے۔ ہم جیسے نالائقوں کو حیثیت کیا ہے کہ ان آقاؤں کی شان میں زبان درازیاں کریں؟ ہم تو غلام ہیں، غلاموں کو آقاؤں کے معاملے میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز اور امیر معاویہ میں افضل کون ہے، تو ابن مبارک جواب دیتے ہیں تو افضلیت کی بات کرتا ہے، اور آپ نے اس کو ڈانٹا صحابی اور غیر صحابی میں نسبت کیا ہے؟ تو عمر ابن عبدالعزیز کی افضلیت کی بات امیر معاویہ کے حوالے سے کرتا ہے۔ سن لے، جب حضرت امیر معاویہ نبی کے پیچھے پیچھے جنگوں میں گھوڑے پر بیٹھ کے شریک ہوتے تھے تو امیر معاویہ کی گھوڑوں کی ٹاپ سے جو دھول اٹھتی تھی اور گھوڑے کی ناک میں جاتی تھی، وہ دھول بھی عمر ابن عبدالعزیز سے ہزاروں درجہ افضل ہے کہ وہ صحابی کے گھوڑے کی ٹاپ کی دھول تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے مقام صحابیت۔ دراصل لوگ شیعت اور رافضیت کے چکر میں ہیں اور کہتے ہیں امیر معاویہ تو ایسے تھے ویسے تھے۔ استغفر اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں سن لو، اگر انسان کے جسم میں 360 رگیں ہیں
اگر 360 رگوں میں سے 359 رگیں صحابہ کی محبت میں ہے اور ایک رگ صحابہ کی عداوت میں ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اسی رگ سے اللہ تمہاری روح کو نکلوائے گا اور تم عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ جہاں صحابیت آ جائے وہاں چپ ہو جاؤ۔ اور بات کتنی واضح ہے، کوئی سنی صحیح العقیدہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، کچھ نہیں سوچ سکتا۔ کیونکہ وہ تو کاتب وحی ہے۔ حضور کے گھر میں جس کو رہنے کا شرف ہے، ان کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ میرے رسول کے نکاح میں تھی۔ ان کو مولانا روم علیہ الرحمن نے خال مومنین لکھا ہے، مومنوں کے ماموں لکھا ہے، مسلمانوں کے ماموں لکھا ہے۔ ہاں، کیونکہ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ حضور کے نکاح میں، اور یہ 6 ہجری میں ایمان لائے، 6 ہجری میں ایمان لائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن فتح مکہ تک انہوں نے اپنے اسلام کو چھپا کر کے رکھا۔ 7 ہجری میں جب میرے سرکار عمرہ قضا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو مقام مروہ پر، جو مروہ پہاڑی ہے، جب وہاں 7واں چکر پورا ہوا تو حضور نے اپنے گیسوؤں کو اپنے سر اقدس سے جدا کرنا چاہا۔ تو اس کے لیے پتہ ہے کس کا انتخاب کیا گیا؟ اس کے لیے جو انتخاب کیا گیا کہ حضور کی زلفوں کو کون تراشے گا، تو اس تراشنے کے لیے حضرت امیر معاویہ کا انتخاب کیا گیا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے سر اقدس سے بال نکالے۔ اللہ اکبر، یہ وہ صحابی ہیں۔ اور بات تو اتنی ہے میرے بھائی کہ آقائے کریم کا وہ بیٹا جس کو حضور نے اپنی زبان سے سید کہا ہے، اور سیدوں کے بارے میں تو آپ شکوک و شبہات کا شکار ہیں، لیکن یہ وہ سید ہیں جس کو رسول اللہ نے سید کہا ہے۔ ابن ہادہ سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ حضور نے ان کو اپنی زبان سے سیادت کا تمغہ دیا ہے۔ وہ امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ سے ہاتھ ملایا اور ان سے صلح کی۔ اب میں کہتا ہوں، اور ان کو خلافت سونپی، صلح کی۔ امام حسن کا ان کو خلافت سونپ دینا، یہ حضرت امیر معاویہ کی عظمت و بزرگی کے لیے کافی ہے۔ اگر ان کی اور بھی کوئی فضیلت نہ بیان کی جائے، بس اتنا کہ امام حسن نے ان کو خلافت سونپ دی اور بیعت ان کے ہاتھ پر کی۔ یہ کون سی بیعت ہے؟ یہ بیعت ارادت نہیں ہے، یہ بیعت خلافت ہے۔ یعنی اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مومنوں کا، مسلمانوں کا خلیفہ بنتا ہے تو سارے مسلمان اس کے ہاتھ پر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے تن من دھن سے آپ کی اطاعت کریں گے۔ یہ بیعت ہے، یہ پیری مریدی والی بیعت نہیں۔ ارے یہ تو پیروں کا خاندان ہے، یہ تو آقاؤں کا خاندان ہے، یہ وہ بیعت نہیں ہے جو ہم آج کل کرتے ہیں۔ یعنی اطاعت کا وعدہ کیا۔ خدا کی قسم، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر جب امام حسن نے اطاعت کا وعدہ کیا تو آپ مجھے بتائیں، کیا امام حسین اگر یزید کو ٹھکراتے ہیں، اگر وہی ساری پلیدی یا گندگی حضرت امیر معاویہ میں ہوتی تو امام حسن ان کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتے؟ ہاتھ دینا ہی بتا رہا ہے کہ ہماری نظریں وہ نہیں دیکھ رہی ہے جو امام حسن کی نظر نے دیکھی، اور ہمارے لیے مسلک واضح ہو گیا۔ جس کے ہاتھ میں حسن نے اپنا ہاتھ دے دیا ہم نے اس کو قبول کر لیا، اور جس کو مولا حسین نے ٹھکرا دیا ہم نے بھی اس کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا۔ ہم اپنی طبیعت سے کسی کو نہیں مانتے۔ امام حسن نے امیر معاویہ کو خلافت دی، ہم نے کہا حضرت امیر معاویہ ہمارے ہیں، اور امام حسین نے یزید کو جوتے کی نوک پہ رکھا، ہم کہتے وہ لعنتی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنی طبیعت سے نہیں مانتے، ہم تو آقاؤں کو دیکھیں تو امام حضرت امیر معاویہ کی فضیلت اتنی ہی کافی ہے۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں، حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے تحفے قبول کیے۔ ایک ایک وقت میں 4 لاکھ اس زمانے میں دینار نذرانے کے طور پر حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن اور امام حسین کو پیش کرتے تھے۔ اور اٹھا کے دیکھیں آپ کتابیں، لوگ کہتے ہیں انہوں نے مولا علی کے ساتھ جنگ کی،
इस जंग का तस्करा हमने बहुत तफसील से किसी बयान में कर दिया है, ये वक्त नहीं है, इतना मुख्तसर वक्त इसके लिए नहीं है। वो जंग क्यों हुई थी, उसके असबाब व इलल क्या थे, वो सब हमने बयान कर दिया। आप वहां सुन सकते हैं कैसे वो बयान लेकर के। ये टाइम नहीं है, वरना मसला आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कि यहाँ तो हाल ही है ना कि हर आदमी सुनने भी नहीं आता। हाँ, लोग जो है वो चूहे की तरह बिलों में कान लगा कर बैठे होते हैं और उसके बाद जो है कि ये क्या बोले और क्या उड़ाएं। लेकिन बात इतनी है, मोमिन पर तोहमत मत लगाओ। मेरे रसूल ने फरमाया कि अगर तुमने किसी मोमिन पर तोहमत लगाई, क़यामत के दिन तुम अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह हो। और तोहमत लगाने वाले उस वक्त तक नहीं मरेंगे जब तक कि उन पर वो तोहमत न लग जाए। इसलिए तोहमत बड़ी बदतरीन चीज है। तो जो सुनते हो वही बोला करो, उससे बढ़कर मत बोला करो। और नहीं समझ में आए तो मैं तकरीर करके कोई कब्र में तो नहीं चला जाता हूं, मैं तकरीर करके आपके मोहल्ले में रहता हूं, आपके शहर में रहता हूं। आप मुझसे पूछा करें, इसलिए कि जब आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे बताने अच्छा लगता है। आपको हैरत होगी, आप ही नहीं, ये मौलाना हजरात भी कभी कभी बयान के बाद मुझसे पूछते हैं वो हदीस आपने पढ़ी किस किताब से। हमारे मौलाना गुफरान साहब ने आज ही पूछा कि परसों के प्रोग्राम में आपने जो हदीस पढ़ी वो किस किताब से पढ़ी। तो हम तो इतने जिम्मेदार हैं, हमें आपका खौफ बाद में होता है, हमें तो पहले अहले मिंबर की रियायत करनी होती है। और उसके बाद बात दुकानदार, तो वही दुकानदार है जो सौदा बेचकर ये कहे कि पसंद ना आए तो वापस लाना, और गारंटी भी देते वारंटी भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला यहां वो सौदा चलता है जहां गारंटी भी है वारंटी भी है। जब पूछोगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला, अपनी इल्मी हैसियत को मनवाने की बात नहीं करते। हमारे पास तो कुछ नहीं है, जो कुछ है गौसुल आजम दस्तगीर की खैरात है। आपको जब कोई बात समझ में ना आए, आप तशरीफ लाएं, एक चाय भी पिलाएंगे, आपको हवाले भी पेश करेंगे, लेकिन आप इस तरह बेसर की न उड़ाया करें। अल्लाह को सबको जवाब देना है, रब की बारगाह में जवाब दे है सब। यहां पर इस चर चलने वाली जबान के हवाले से चाहे जो कह ले, लेकिन रब तबारक व ताला की बारगाह में सब जवाब दे हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, उस जंग के मुतालिक मैं नहीं कहता अभी, क्योंकि वो मुस्तकिल उन्वान है जो मैं बयान कर चुका हूं। लेकिन एक बात ये कहता हूं, हजरत अमीर मुआविया वो थे जो 4-4 लाख रुपए का नजराना इमाम हसन इमाम हुसैन रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की बारगाह में और अहले बैत रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की बारगाह में पेश करते थे। ये कबूल भी करते थे। अरे अपने जैसा आदमी गिरा पड़ा हर ऐरे गैरे से तोहफा कबूल नहीं करता, वो आका लोग यूं ही किसी से कबूल कर लेंगे। उन्होंने जो कबूल किया तो कबूलियत की मुहर लगा दी उन पर। और फिर आप किताबें उठा करके देखें, हजरत अमीर मुआविया अपने दरबार में ऐसी महफिलें मुनक्किद करते थे, कहते थे जो अली की शान में अच्छा शेर कहेगा मैं उसको 1 लाख दीनार इनाम में दूंगा। ये हजरत अमीर, उनके दिल साफ थे। जो भी उनके दरमियान इख्तिलाफ थे वो खतई इज्तिहादी की बुनियाद पर थे, जिसकी तफसील अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। ये तो मैंने अहले सुन्नत की किताबों से अर्ज किया। और जब वो महफिल में 1 लाख रुपया एक शेर पर देते और फिर उसके बाद कहते अली इससे बेहतर है, अली इससे बेहतर है, अली इससे बेहतर है। अल्लाह अकबर, ये हजरत अमीर मुआविया का किरदार है। इसीलिए तो कहता हूं यार, वफादार बेटा अपने बाप के दुश्मन से हाथ नहीं मिलाता है। तो इमाम हसन ने अगर अमीर मुआविया से हाथ मिलाया तो हमें तो उनकी वफादारी पे शक नहीं, क्योंकि अगर अली का बेटा बाप का वफादार नहीं तो फिर किसका बेटा बाप का वफादार होगा। मेरे आका अली ये मुर्तजा का बेटा इमाम हसन वफादार था, वफादार है, और उनकी नस्लें वफादार है। लेकिन बात यह कि इमाम हसन को मालूम था कि ये बंदे ने जो कुछ किया है खतई इज्तिहादी की बुनियाद पर किया है, वरना ये मेरे बाप का दुश्मन नहीं है। अब ये तो मैंने अहले सुन्नत की किताबों से पढ़ दिया, आइए अब उनकी किताबों से पढ़ूं जो मेरे आकाओं के नाम पर रोटियां सेकते हैं, अहले बैत के नाम पर सीने पीट पीट करके जो माज़अल्लाह सहाबा को गालियां देते हैं। नहजुल बलागा, ये नहजुल बलागा राफिजियों के यहां वो किताब है जिसको वो कुरान का दर्जा देते हैं। हम कुरान को जिस तरह मानते हैं, नहजुल बलागा को राफिजी हजरात, क्योंकि इस वक्त ईरानी बहुत उरूज पर है, पूरे हिंदुस्तान भर में जहां देखो
لوگ رافضیت کی طرف جا رہے. کیوں؟ محبت اہل بیت. میں بار بار محرم شریف میں کہہ چکا ہوں, یہاں بھی کہتا ہوں, اور جو رافضی حضرات آئے نا اس محفل میں ان سے بھی کہتا ہوں, کیونکہ وہ بھی آتے ہیں, صوفی صاحب وہ بھی آتے ہیں. ایک دن میں نے ایسے ہی تقریر میں کہا, دوسرے تیسرے دن 4 5 6 مل کر کے چلے آئے سب آفس میں. آئے تو میں نے کہا کہ بیٹھو, اگر سمجھ نہیں آئے ہیں تو پھر بیٹھو, اور چائے بھی منگوائی پیو. اس لیے کہ جب تم صحابہ کے دشمن کی حیثیت سے آؤ گے تو دشمن احمد پہ شدت کیجیے, لیکن اگر تم سیکھنے سمجھنے آؤ گے تو ہم تمہیں پیار سے جواب دینے کا انداز رکھتے. پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہا آپ نے ہمارے خلاف کہا. میں نے کہا بالکل کہا, یہی تو میری پہچان ہے کہ میں حق کو حق کہتا ہوں اور باطل کو باطل کرتا. ایک دن میرے کسی بزرگ نے کہا, یار باطل عقیدے کی اتنی دھجیاں نہ بکھیرا کرو, ورنہ لوگ تمہارے پروگرام میں جو اتنی کثیر تعداد میں آتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے. میں نے کہا شوق سے ہو جائیں, میں ان سے چندہ تھوڑی لیتا ہوں. اگر کم ہوتے شوق سے ہو جائیں. میرے لیے سب کچھ اللہ اس کے رسول کی رضا ہے. اگر میں حق بول کر تنہا رہ جاؤں تو مجھے سنت حسینی پر عمل کرنا گوارا ہے, اور چاپلوسی کر کے بھیڑ ہم نے اکٹھا بھی نہیں کرنی ہے. ہم نے تو حق کو حق کہنا ہے, باطل کو باطل. لیکن معیار سے کہتے ہیں. تو آئے کہا کہ آپ نے کم, بالکل کہا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ مولانا غفران موجود تھے نا, آپ بھی تھے, یہ بھی تھے, اور بھی ہمارے یہاں تو علماء کا وجود رہتا ہی ہے. تقریباً 18 گھنٹے کم و بیش مرکز پر کوئی نہ کوئی تو رہتا ہی الحمدللہ. میں نے کہا کتابیں لاؤ, ایسے بات نہیں ہوئی, کتابیں لاؤ. یہ رکھا کہا, دیکھو جو کہا نا یہ کہا, جو کہا نا یہ کہا, جو کہا. اس لیے کہ شیعت اور رافضیت اہل بیت کی محبت کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ صحابہ کی دشمنی کا نام ہے. یہ دشمنان صحابہ ہیں. ہم نے یہی بات کہی تھی. ارے اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اصطلاح ہے ان کے یہاں متاع. اب جب بھی میں ان کے یہاں کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کس کے یہاں, ان کے یہاں رافضیوں کے. متاع, یہ متاع یہ ہے کہ ایگریمنٹ پر پیسے دے کر متعینہ مدت کے لیے زنا کا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے, زبانی یا تحریری, اسی کو متاع کہتے ہیں. یہ متاع ان کے یہاں کتنا ثواب کا کام ہے. ہمارے یہاں زنا کی مذمت پہ کتنی تقریریں ہوتی ہے. بتاؤ کیا کسی زانی کو ہم اپنی مسجد کے امام کے برابر کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. لیکن ملا صادق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس نے ایک مرتبہ متاع کیا یعنی ایگریمنٹ پہ زنا کیا, اس کو امام حسن کے برابر ثواب ملے گا. جس نے 2 مرتبہ متاع کیا اس کو امام حسین کے برابر ثواب ملے گا. جس نے 3 مرتبہ متاع کیا معاذ اللہ یعنی ایگریمنٹ پہ زنا کیا, اس کو مولا علی کے برابر ثواب ملے گا. اور جس نے 4 مرتبہ متاع کیا معاذ اللہ, اس کو رسول اللہ کے برابر ثواب ملے گا. میں نے کہا پلیتو, تم زنا کا ثواب استغفر اللہ جو کہ سراسر عذاب ہی عذاب ہے, امام حسن, امام حسین, مولا علی, رسول اللہ کے برابر قرار دیتے ہو. ہم تو اسے حرام سمجھتے ہیں. بتاؤ مسلمانوں, جو زنا کی نیکی امام حسن کے برابر کہے وہ اہل بیت کا عاشق ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. جب میں نے یہ کام تو لعنت کرتے ہیں متاع کرنے والوں پر, فی زمانہ لعنت کرتے ہیں. استغفر اللہ. جب یہ بات میں نے کہی کہ انہوں نے لکھا, کا کتاب رکھ دیا, کا یہ تو بکواس ہے. جملے یہی تھے, کا یہ تو بکواس ہے. اور وہ موبائل میں ریکارڈنگ بھی کر رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا. لیکن میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا. تجاہل عارفانہ سمجھے, جان کر انجان بن گیا, کیونکہ اپنی طبیعت ہی یہی ہے نا. ٹھیک ہے کرتے ہیں تو کر لیں, اگر یہی بات ریکارڈ کر کے لے جائے. ڈر اس کو ہوتا ہے نا, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے, کر لیں. انہوں نے کہا بکواس ہے. پھر ہم نے کہا سن, اگر یہ بکواس ہے نا, جتنی کتابوں کے نام میں نے پڑھے خرچہ میں دوں گا. ایران سے منگا, ترکی سے منگا, لکھنؤ سے منگا, ممبئی سے, جہاں سے منگانا چاہیے اس نام کی کتاب منگا لے. کتاب لانا تیرا کام ہے, اس میں دکھانا میرا کام ہے. بس کہا ٹھیک ہے. آتے 3 دن کے بعد, اللہ کی عزت کی قسم آج تک نہیں آئے, آج تک نہیں آئے. اس لیے کہ حقانیت ہمارے ساتھ ہے.
ہم ہر ایک کے متعلق جو بات کہتے ہیں حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، اور شوق نہیں ہے صرف آپ کا ایمان بچانے کے لیے، عقیدہ بچانے کے لیے۔ سنیوں یاد رکھو، اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت نہیں، صحابہ کی دشمنی کا نام رافضیت ہے۔ ارے ہے کوئی ایسا جو سنیوں سے بڑھ کر کے اہل بیت سے محبت کر سکے؟ اہل بیت کی منقبت میرے امام احمد رضا نے جس شان سے کہی ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے تو 2 مصروں میں سیدہ فاطمہ کی وہ منقبت کہی ہے کہ کوئی جرات نہیں کر سکتا۔ نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور مطلق کی کنیم، اللہ رے نما نور کا۔ اور یہ کسی فرقے میں آپ کو ملے گا؟ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو بات دور چلی گئی، عرض یہ کر رہا تھا، ہم یہ بات اس لیے واضح کرتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے۔ تو امام حسن نے صلح کی، تو نہج البلاغہ کی بات چل رہی تھی۔ نہج البلاغہ کو یہ قرآن کا درجہ دیتے ہیں۔ اس نہج البلاغہ میں مولا علی کے خطبات جمع کیے، اس میں کچھ انہوں نے ملاوٹ بھی کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کے خطبات ہیں۔ وہ خطبات مولا علی میں جو نہج البلاغہ میں ہے، نہج البلاغہ لانا آپ کا کام، اس میں یہ بات بتانا اپنا کام۔ ہم نے جس نہج البلاغہ میں یہ بات دیکھی جو پڑھ کے سنا رہے ہیں، وہ لبنان کی چھپی ہوئی عربی میں، لبنان کی چھپی ہوئی عربی میں، وقت آنے پر ہم اس کو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو جب مولائے کائنات کو پتا چلا کہ کچھ لوگ امیر معاویہ کو گالیاں دیتے، برا کہتے ہیں، کون؟ مولا علی، جس کے ساتھ جنگیں ہو چکی ہیں، ہاں جنگیں ہو چکی ہے، وہ مولائے کائنات۔ ارے علی مرتضیٰ کو تم نے سمجھا کیا؟ جس کے بیٹے یہ کہیں کہ ہم مخالفتوں کی ہواؤں سے ہلا نہیں کرتے، جو درخت ہوتے ہیں وہ مخالف ہواؤں سے ہل جاتے ہیں، ہم تو استقامت کے پہاڑ ہیں، ہوائیں چلتی بھی ہے اور گزر بھی جاتی ہیں، ہم لوگ تھوڑی ہلا کر۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ علی کی اولاد میں جب اللہ نے استقامت دی ہے، علی مرتضیٰ کی استقامت کا عالم کیا ہوگا؟ ارے وہی تو ہے کہ سینے پر یہودی کے بیٹھ چکے ہیں، تلوار اٹھ گئی ہے، گردن قتل ہوا چاہتی ہے، لیکن اس نے تھوک دیا ہے میرے مولا کے منہ پر، اتر گئے۔ کرے ایسے موقع پر تو تکہ بوٹی اڑانے کا موقع رہتا ہے، اور تم اتر گئے کہ وہ اور ہوتے ہیں جو اپنے لیے لڑتے ہیں۔ کتوں کا کام ہے اپنے لیے لڑنا، مومنوں کا کام ہے دین کے لیے نکلنا۔ ہم اپنے لیے نہیں لڑتے۔ ارے میں دین کے لیے لڑ رہا تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو اب نفس کا غصہ آ گیا، میں نے سوچا نفس کے لیے کسی پہ تلوار نہیں اٹھتی، ہماری تلواریں تو دین کے لیے اٹھا کرتی۔ یہ علی مرتضیٰ ہیں۔ تو جب حضرت مولا علی کو کسی نے اطلاع دی کہ لوگ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، نہج البلاغہ میں ہے، مولا علی نے فرمایا خبردار معاویہ کے خلاف کوئی زبان نہ کھولے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی معاویہ کے خلاف زبان کھولے۔ آپ نے منع کیا، اپنے منہ سے منع کیا۔ اب بتائیں کوئی علی مرتضیٰ کا ماننے والا بھی ہو اور مولا حضرت امیر معاویہ کو گالیاں بھی دے، مولا علی منع کر رہے ہیں، ارے ماننے والے کیسے ہو کہ تم علی کی بات نہیں مانتے؟ علی والے تو ہم ہیں کہ میرے مولا نے کہا میں امیر معاویہ کے خلاف سن نہیں سکتا، تو ہم یہاں امام حسن کی شہادت کی شب ان کی منقبت پڑھنے بیٹھ گئے ہیں، ان کا ذکر کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ آپ غور فرمائیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا امیر معاویہ کو برا مت کہو کیونکہ وہ ہمارا بھائی ہے۔ وہ غلط فہمی کی بنیاد پر میدان میں آ گیا تھا۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے، تو جس کو مولا علی منع کرے برا کہنے سے، ہم کیوں کہیں؟ سنیوں صحابہ کا احترام کرو۔ تو امام حسن کا یہی کارنامہ ہے کہ امام حسن مجتبی علی جدی علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی اور مسلمانوں کی خانہ جنگی کا خاتمہ کیا۔ تو اس لیے رافضیوں کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے امام حسن مجتبی کا ذکر اتنی شرح و بسط سے نہیں کرتے، اتنی شان و شوکت سے نہیں کرتے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہ نہیں کرتے 2.5%، تو کیا ہم ان کے محتاج ہیں؟ ارے جیسے لوگ میلاد النبی نہیں مناتے تو کیا ہم ان کے محتاج ہیں؟
ہم منا کر بتاتے ہیں، کوئی منائے نہ منائے ہم شان سے منائیں گے۔ تو اسی طرح یہ عہد کر لو، مولا حسن کی محفل کوئی منعقد کرے نہ کرے، ہم سنی منعقد کریں گے اور ان کے ڈنکے بجائیں گے اور ان کی فضیلتیں بیان کریں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے آقاؤں کی شان کیا ہے، مسلمان کا بچہ بچہ حق اور باطل میں فرق کر سکے، امتیاز کر سکے اور اہل بیت کی سچی محبت کی طرف آ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے۔ بس جاتے جاتے اختتام پر برکت کے لیے اب اپنے دلوں کی جائز تمنائیں دل میں لے لیں، مولا حسن کی شہادت پڑھ دوں اور گفتگو ختم کر دوں۔ مولا حسن مجتبیٰ کو شہید کرنے کا پلان بن گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن جب شہید ہوگا تو اس کا چہرہ ہرا ہو جائے گا۔ بڑی باتیں ہیں، اس پر بہت تفصیل ہے، لیکن اس کا ذکر نہیں، کیونکہ یزید پلید ملعون کو یہ خبر تھی کہ اس پر دستخط کر چکے ہیں میرے بابا کہ میرے بعد امام حسن خلیفہ ہوں گے، تو ان کے بعد ہی نہ ہونے پائے، ان کی زندگی میں ایک قصہ تمام ہو جائے، اس لیے اس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ امام حسن کو شہید کیا جائے۔ اس کے لیے یہ ہوا 5 مرتبہ زہر دیا مولا حسن کو۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ زہر دیا، کبھی کھجوروں میں، کبھی حلوے میں، الگ الگ انداز سے زہر دلوائے گئے، لیکن 5 مرتبہ یہ ہوا جب بھی تکلیف بڑھتی میرے مولا حسن نانا کے مزار پہ چلے جاتے، دعا کرتے، اچھے ہو جاتے۔ اس سے مجھے مسلک بھی ملا، ہمیں طریقہ بھی ملا، جب کوئی ستائے تو حال دل مصطفیٰ کریم کو سنا دینا چاہیے، جب وہ کرم کر دیتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے امام کہتے ہیں نا، بڑے مزے میں کہتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹ میری للہ یہ بوجھ اتار آقا۔ کہتے ہیں ایک طرف آدائیں دیں، ایک طرف ہے ہاسے دیں، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود، تنہا ہو کر بھی اگر آپ ساتھ میں ہو تو کہتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ بہرحال مولا حسن چلے گئے، شفا ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایسا زہر دیا، 6ٹھی مرتبہ، کہ مزار رسول پہ جا نہ سکے، ہیرے پیس کر، ہیرے جو ہوتے ہیں نا، ہیرے باریک پیس کر، بڑے تیز ہوتے ہیں، کانچ سے زیادہ، ارے کانچ کٹ جاتی ہے ہیرے سے، ہیرے کی کنی سے کانچ کٹتی ہے، ہیرے اصلی پیس کر پانی میں ملا دیا۔ مولا حسن تہجد میں اٹھے اور وہ پانی جب پیا تو وہ ہیرے کی کنی جو باریک پسی ہوئی تھی اندر گئی تو گلے سے لے کر سینے تک سارا پھاڑ دیا، اور آپ جو ہے وہ خون کی الٹیاں کرنے لگے۔ زہرا کے بڑے صاحبزادے میرے آقا و مولا حسن مجتبیٰ، جس کا جھولا جھلانے جبریل آتے تھے، جس کو میرے رسول اپنی گود میں بٹھاتے تھے، جس کو اپنے کندھے پر بٹھاتے تھے، جس کو اپنا لعاب چساتے تھے، امام حسین کا پیر و مقتدا، امام حسن مجتبیٰ کے وہ اتڑیاں کٹنے لگی، اور کٹ کٹ کے منہ کے رستے الٹی کے ذریعے سے آتے کٹ کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے گرنے لگی۔ اس وقت آپ نے فرمایا میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ مولا حسین آئے، دیکھا رہ نہ گیا، اس لیے کہ میرے ماں جائے کا کیا حال ہو گیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا بھیا یہ کیا ہے؟ تب آپ نے کہا بھائی حسین دیکھتے ہو میرا چہرہ کیسا ہے؟ تو اس وقت کہا بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا۔ کہا نانا کی حدیث یاد آئی، نہ فرمایا تھا نانا نے کہ میرا حسن جب دنیا سے جائے گا تو اس کا چہرہ ہرا ہو جائے گا، حسین جائے گا تو اس کا چہرہ سرخ ہو جائے گا۔ بھائی حسین میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے، اب میرے لیے وقت کی گھڑیاں کم بچی ہے، اب میں رب کی بارگاہ کی طرف جانے والا ہوں۔ اور آپ اس طریقے سے، بڑی تکلیف اور بڑی شدت تھی، اسی عالم میں آپ نے
दुनिया से कूच फरमाया। वो बड़े तकलीफ के लम्हात थे। इंशाल्लाह किसी वक्त मैं अपनी मौला की शहादत बयान करूंगा। उसके बाद फिर क्या हुआ आपको पता है। मौला हसन ने जाते जाते कहा था, भाई हुसैन मेरे दिल की तमन्ना ये है कि नाना से मैं कभी जुदा नहीं हुआ, नाना से बड़ा प्यार था, नाना मुझसे प्यार करते थे। जब मेरी शहादत हो जाए तो मेरा जनाजा ले जाना और नाना के कदमों में मुझे दफन कर देना, ताकि मैं हमेशा के लिए नाना के कदमों में रहूं। लेकिन भाई इस वक्त मदीने तैयबा के हालात इतने खराब नजर आते हैं कि अगर लोग मुझे दफन न करने दें तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में अम्मी के कदमों में मुझे दफन कर देना। मौला हसन शहीद हो गए, गुस्ल दिए गए, नमाज जनाजा पढ़ाई गई और उसके बाद अल्लाह अकबर हसन मुश्तबा के साथ मदीने की सरजमीन पे वो हुआ। बड़ा तारीख का बदतरीन बाप पढ़ने लगा हूं कि अल्लाह अकबर। ज़ैनब कहती हैं कि सैयदा फातिमा के दो बेटे थे, एक अमीर हसन था, दूसरा गरीब हुसैन था। अमीर हसन को तो दो कफन मिले थे, एक नहीं दो कफन मिले थे, और गरीब हुसैन को एक भी कफन नहीं मिला था। उस वक्त किसी ने पूछा था, ज़ैनब दो कफन देना ये इसराफ है, ये बता अमीर हसन को दो कफन कैसे मिले थे? हुसैन की मौजूदगी में अमीर हसन को दो कफन कैसे मिले थे? तो उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा जब हसन का जनाजा उठाया गया और नाना के घर की तरफ लाया गया, और मेरा भैया हुसैन चाहता था कि हसन को नाना के कदमों में दफन कर दे। अभी नाना के विसाल को 35 साल से ज्यादा का अरसा भी नहीं बीता था। उस वक्त मदीने का हाकिम मरवान इब्ने हकम था। अल्लाह अकबर। हम अहले बैत हसन का जनाजा नाना के कदमों में दफन करना चाहते थे। जैसे हमने अपने हाथों में हसने मुजतबा का लाशा उठाया, तीर आने शुरू हो गए, तीर बरसने शुरू हो गए। उस वक्त तो मैंने अपने हाथों से तीर निकालने शुरू किए और कहती थी, लोगों हसन ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, तुम क्यों तीर बरसाते हो? वो बनु उमैया का बदतरीन कुत्ता जिसे दुनिया मरवान इब्ने हकम कहती है, उसने तीर चलवाए थे। तो ज़ैनब कहती है, दो कफन की वजह यह थी कि इतने तीर चले हसन के जिस्म पर बाद शहादत कि निकालते निकालते वो कफन फट गया और खून से रंगीन हो गया। तब मेरे भैया हसन ने फैसला किया था कि अब एक कफन और उड़ा दो ताकि मैं अपने भाई को दफन करूं। उस वक्त इमाम हुसैन ने तलवार निकाल ली थी, अहले बैत के जवानों ने तलवार निकाल ली थी, हम तो यही दफन करेंगे। लेकिन जो बुजुर्ग सहाबा थे, हुजूर के सहाबा, उन्होंने कहा था, इमाम हसन की अगर ये वसीयत है कि नाना के कदमों में दफन करना, तो उस दूर अंदेश बुजुर्गों की ये भी तो वसीयत है। अगर मरवान की कंपनी या मरवान के लोग या ये बदतरीन पलीद लोग अगर ये लोग कुछ शरारत करते हैं तो आप लड़ना नहीं, मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, आप एक काम करना कि मुझे अम्मी के कदमों में दफन कर देना। ये भी तो उन्हीं की वसीयत है। हुसैन रहम करें अहले मदीना पर और आप ऐसा करें। तब मेरे मौला हुसैन ने अपने भाई का जनाजा ले जाकर आंसुओं की बरसात में अम्मी जान के कदमों में दफन किया और आज तक मौला हसन वहीं पर आराम फरमा रहे हैं। ये इमाम हसन की शहादत है। अल्लाह उन आकाओं के सब्र का सदका अता फरमाएं, उनके सदके सुन्नी दावत इस्लामी को अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे, आप सबको सलामत रखे। इसी तरह इन आकाओं की महफिल में आया करो। इन महफिलों में आने से तकदीरें बदल जाया करती हैं। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। रिसालत के परवानों हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।